بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات کا انتخاب۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر انتخاب۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے رہنے والے ایک بہت بڑے عالم اور متقی انسان تھے۔ ان کی غیرت اور نیکی بہت مشہور تھی۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ امیروں اور بادشاہوں کو کبھی منہ نہ لگاتے تھے۔ ان کی ایک لڑکی تھی، انتہائی خوبصورت، پڑھی لکھی اور سلیقہ شار۔ خلیفہ عبد المالک نے جب ان کی لڑکی کی تعریف سنی تو اپنے لڑکے ولید کا پیغام بھیجا۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان امیروں کی زندگیوں کو سراسر غلط سمجھتے تھے، اس لیے صاف انکار کر دیا۔ خلیفے کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ پر طرح طرح کی سختیاں کی، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے صاف صاف جواب دے دیا کہ میں اپنے جگر گوشہ کی دنیا بنا کر عاقبت بگاڑنا نہیں چاہتا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکان پر ہی ایک درسگاہ کھول رکھی تھی، جس میں بہت سے طلباء علم آپ سے دین کا علم سیکھتے تھے۔ انہی طلباء علموں میں ایک غریب اور معمولی حیثیت کے آدمی ابو داہا رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ بڑے پابندی سے درس میں شریک ہوتے۔ ان کی نیکی، تقوی اور دین علم کے جذبے سے حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء سے پوچھا اور ایک طلباء علم کو دریافت حال کے لیے بھیجا۔ ابو داہا رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ: ابو داہا، تم اتنے دنوں سے کہاں غائب ہو؟ ابو داہا: حضرت، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں کافی پریشان رہا۔ پھر گھر کا کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال خود مجھے ہی کرنی پڑتی ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ: اچھا، تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، تم نے مجھے اطلاع نہ دی، کم از کم میں تجہیز و تکفین میں شریک ہو جاتا۔ ابو داہا: حضرت، میں نے سوچا آپ کو کیا زحمت دوں، بحمدللہ سارے کام بخیر و خوبی انجام پا گئے۔ تھوڑی دیر میں تمام طلباء رخصت ہو گئے۔ ابو داہا نے بھی اجازت چاہی۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے پاس بلایا، کچھ رقم دی اور ہدایت کی کہ اس سے اپنا قرض ادا کرو۔ پھر پوچھا، کہو تم نے دوسری شادی کی فکر بھی کی یا نہیں؟ حضرت، میں نے قریش کا ایک ایک خاندان جان مارا، مگر مجھے کوئی اپنی فرزندی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پاس نہ جائیداد ہے نہ مال و دولت، میں ایک نادرد اور فاقہ کش انسان ہوں۔ خدا کی محبت اور خوف کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تمہیں لوگ صرف اس بنا پر قبول نہیں کرتے کہ تم نادرد اور مفلس ہو۔ خدا کی قسم، تم معمولی آدمی نہیں ہو، تمہارے پاس تقوی کی دولت ہے، دین کے علم کا جذبہ ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور ایک سرد آہ بھر کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو داہا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بیٹا تم تیار ہو؟ میں تمہیں اپنی فرزندی میں لینا چاہتا ہوں۔ ابو داہا خلاف امید یہ خوشخبری سن کر حیران رہ گئے، کہنے لگے، بخدا اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی؟ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت چند لوگوں کو بلوایا اور ان کی موجودگی میں چند درہم پر ابو داہا سے اپنی پیاری لڑکی کا نکاح پڑھا دیا۔ اس لڑکی کا نکاح جس کے لیے انہوں نے شہزادہ ولید کا رشتہ ٹکرا دیا تھا اور خلیفہ عبد المالک کے ظلم و ستم سہے، لیکن کسی طرح تیار نہ ہوئے تھے۔ نکاح ہو گیا اور ابو داہا خوشی سے جھومتے ہوئے اپنے گھر پہنچے، لیکن انہیں یہ فکر تھی کہ اب وہ رخصتی کا ضروری سامان کہاں سے مہیا کریں گے۔ روزہ افطار کر کے اسی فکر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ کون؟ ابو داہا نے پوچھا۔ میں ہوں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو داہا نے آواز پہچان لی، مگر حیران تھے کہ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے گھر اور مسجد کے سوا کہیں آتے جاتے نہیں، یہ یہاں کیسے؟ حیرت اور مسرت کے ساتھ دروازہ کھولا تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ: السلام علیکم۔ ابو داہا: وعلیکم السلام۔
حضرت آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا، یہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ: نہیں بیٹا، کوئی عرض نہیں، میں نے سوچا کہ تمہاری بیوی موجود ہے، تم تنہا رات کیوں بسر کرو، تمہاری بیوی کو لے کر آیا ہوں، یہ کہا اور لڑکی کو اشارہ کر کے دروازے کے اندر داخل کر دیا اور واپس آ گئے۔ ابو داہا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ حیرانی اور خوشی کے عالم میں بیوی کو لے اندر آئے اور پڑوسیوں میں خوشی کا اعلان کر دیا کہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے، اب اس وقت اس پیکر آفت کو میرے گھر پہنچا گیا ہے۔ ابو داہا رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے دلہن کو سنوارا اور اپنے بیٹے کو مبارکباد دی۔ جب ابو داہا رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اس چاند کے ٹکڑے سے ہوئی تو دیکھا کہ قرآن و سنت کی حافظ، علم اور تہذیب کے زیوروں سے آراستہ ایک فرشتہ صفت حسن و جمال کا پیکر حور ہے۔ ابو داہا رحمۃ اللہ علیہ کا دل خوشی اور نور سے جگمگا اٹھا۔